باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مینیفیسٹیشن آف اسٹیجز آف بلیسنگ، دا ورڈز آف دا وزڈم والیوم 9، حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کتاب میں فرماتے ہیں، دا ڈیمن پلیئر is exactly the brimful tumbler of the intoxication of the love. Oh my master, may my soul be sacrificed for him. ایسا پلیئر جو کہ ایسا خوشی جو کہ ہمیشہ ایسے ہو کہ جیسے کہ ایک بھرا ہوا گلاس ہے جو کہ زہر سے بھرا ہوا ہے، نشہ آور چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جعلی قسم کے جو مزے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ زہر کی مانند ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ایسے زہروں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچائے، میری جان بھی ان پر قربان ہو جائے۔ مجھے جو ہے وہ ان کی محبت کا پیالہ جو ہے وہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں جو ہمیں نقصان دہ ثابت ہوگی بعد میں، وقتی طور پہ ہم ان سے جو ہے وہ بڑا پلیئر حاصل کرتے ہیں، دولت جعلی کما لی، چوری کر لی، فراڈ کر لیا، 2 نمبری سے جو ہے وہ دولت کمانی شروع کر دی، تو ہمیں وقتی طور پہ تو یہ سکون مل جاتا ہے، بڑا جو ہے ہم عیاشی کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل اندرونی طور پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے ہم زہر کا گھونٹ پی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بچائے اور ہمیں اپنی محبت میں رکھے، اور ہمیں اپنی محبت اور اپنے دین اسلام کا گھونٹ پلائے، جو کہ بہت پیارا گھونٹ ہے۔ ہماری جان بھی ان پہ قربان ہو جائے۔ There is no substitute of the devil player. ڈیول پلیئر کا کوئی بھی جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم ایسا مزہ حاصل کر سکے۔ شراب میں جو مزہ ہے، نشے میں جو مزہ ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں، لیکن نماز میں جو مزہ ہے، ذکر الہی میں جو مزہ ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ آلٹرنیٹو ہیں، دونوں آپس میں مقابلہ میں ہیں۔ تو جو مسلمان ہے، جو صحیح معنوں میں اسلام پہ یقین کرتا ہے، تو وہ نشاور چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا، وہ جو ہے وہ ایسے زہریلی چیزوں کو نہیں استعمال کرتا جو بعد میں اس کے جسم کو نقصان دیتے ہیں۔ وقتی طور پہ وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے ہوش کھو جاتے ہیں اور نشہ کر لیتا ہے، اور ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو عارضی ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسا پلیئر، ایسی خوشی جو ہے یہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، لیکن مستقل رہنے والی خوشی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور نبی سے محبت ہے اور اس کے دین پہ چلنے میں جو ہے وہ بلائی ہے۔
تو وقتی طور پہ آپ جو ہے یاشی مار لیتے ہیں، آپ شراب نوشی کر لیتے ہیں، آپ نشاور ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں، آپ جو بھی کر لیتے ہیں، اور یہ وقتی طور پہ آپ کو جو ہے سکون مل جاتا ہے، لیکن اصل سکون جو ہے وہ آپ کے دل کو سکون، روحانی سکون جو ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، اور قرآن پاک میں ہے، جھوٹ نہ بولنے سے ہے، فراڈ کرنے میں۔ وقتی طور پہ انسان جو ہے اس کو خوشی مل جاتی ہے، اس کو دولت آ جاتی ہے، لیکن جس طرح سے دولت آتی ہے اسی طریقہ سے چلی جاتی ہے۔ تو ایسا پلیئر کو نہیں حاصل کرنا چاہیے، ناٹ ایون دی رول آف دی ہول ورلڈ۔ تو اس طریقہ سے آپ تمام دنیا پہ جو ہے وہ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے، کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقہ سے تمام دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اصل میں بات جو ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ڈاکو کا گھر، تھیفٹ کا گھر، اور اس قسم کے نگیٹو والے بندے کا گھر جو ہے وہ کبھی آباد نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو ہے وہ سچی محنت سے اور اچھی چیز کو کرنے سے جو ہے وہ اس کا گھر آباد ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ وہ دولت کے نشے میں رہتا ہے، اور دولت کو محسوس کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کرسی کے نشے میں آ جاتا ہے، رشوت ستانی کر کے جو ہے وہ آپ کسی بھی سیٹ پہ آ جاتے ہیں، جھوٹ بول کے کسی سیٹ پہ آ جاتے ہیں، جعلی ڈگری لے کے کسی سیٹ پہ آ جاتے ہیں، تو وہ ایسے میں وقتی طور پہ جو ہے وہ آپ پلیئر محسوس کرتے ہیں، لیکن آخری زندگی میں جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قہار اور جبار ہونے کا آپ کو اثر پہنچتا ہے، تو آپ کا ترکا کھلتا جاتا ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کیا کر لیا ہے۔ تو زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کا اس کا جو ہے مل جاتا ہے۔ ویل اٹ سولڈ، جب یہ فروخت ہوتا ہے، ویئر اٹ سولڈ، جب یہ یہاں بھی فروخت ہوتا ہے ایسا نشہ اور ایسی چیزیں جو بیچی جاتی ہے، ون ووڈ بائی اٹ، جو اس کو جو ہے خریدتا ہے، یعنی کہ جو دو نمبری کام کو جو ہے وہ بیچتا اور خریدتا ہے، رشوت لینا اور دینا دونوں جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جو یہ دو نمبری کام کرتے ہیں، رشوت لیتے اور دیتے ہیں، اور اس کے سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا ہے جی؟ بائی ٹل دی لوئر، جھوٹ کا جو ہے وہ پرندہ ان کے اوپر جو ہے لگ جاتا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ آف دا ایوری تھنگ ایلس، تو یہ جو ہے جھوٹ جو ہے وہ ہر چیز کے علاوہ ہے۔ تو جھوٹ جو ہے، یہ رشوت خوری، یہ جو ہے فراڈ، یہ دھوکہ بازی، اور یہ سارا کچھ جو بھی لوگ جو ہے ہمارے ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن اصل میں یہ ناکامی کا سبب ہے۔ اور یہ جھوٹ بول کے جو ہے وہ چیزوں کو خریدنا، لینا اور دینا، رشوت ستانی کرنا، دو نمبر مال کو فروخت کرنا، وقتی طور پہ جو ہے وہ آپ کو دولت مل جائے گی، آپ کو وقتی طور پہ عزت مل جائے گی، لیکن بعد میں جو آپ کی عزت وہ خاک میں مل جائے گی، اور آپ کو جو ہے وہ خود بھی نقصان ہوگا، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ واٹ آر دی کراؤن اینڈ تھرون، تو یہ کراؤن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ اینڈ تھرون کیا ہے؟ آپ کو کانٹے کا پتہ ہے، اور جو ہے وہ کراؤن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ بادشاہ کے سر کے تاج کا پتہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں اپوزٹ ہے۔ پہلے تو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وقتی طور پہ تاج آپ کو مل گیا جی، جب آپ دو نمبری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ آپ کو تاج مل گیا، اپنی جو ہے وہ چیزوں کا تاج مل گیا۔ بعد میں کیا ہو گیا کہ وہ تاج جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے کیا ہوگا؟ ایک کانٹے کے برابر ہو جائے گا، وہ آپ کو چبھے گا، اور پھر نقصان جو ہے وہ آپ کا ون ورڈ بائی، جس کو جو ہے وہ جو یہ چیزیں جو ہے خریدے گا۔ یہ بہت یہ کرسچن میں جو ہے وہ میں نے اس کی پوری تفصیل پڑھی ہے کراؤن اینڈ تھرون کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارا جو ہے واقعہ اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے، اور جو اس کے بارے میں جو ہے یہ ساری نظم جو ہے اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ اور کراؤن اینڈ تھرون مطلب کہ جو ہے بادشاہ سے جو ہے وہ کیا جی؟ آپ کو سزا ملتی ہے، جو نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد جو ہے وقتی طور پہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ ون ورڈ بائی
جس کو جو ہے وہ آپ خرید لیتے ہیں. اٹ از دی کاسٹ آف دا ونس لائف. یہ جو ہے وہ کسی کی قیمتی زندگی کا جو ہے وہ قیمت ہوتی ہے جو آپ چکاتے ہیں. تو قیمتی زندگی کیا ہے جی کہ ہر بندے کی زندگی انتہائی زیادہ قیمتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زندگیوں سے کھیلتے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ اپنی جیبوں کو بھر لو، اپنی جیبوں کو جو ہے وہ بھر لو، کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو ہو جائے. ہمیں جو ہے وہ کوٹھی بنانی ہے، کار لینی ہے، معاشرے میں اسٹیٹس بنانا ہے، اور جو ہے وہ ہم نے یاشی کی زندگی بسر کرنی ہے. یہ ہمارا جو ہے گول اور مٹو ہوتا ہے. اور ہم نے جو ہے یہ نہیں خیال کرنا کہ کوئی مریض جو مر رہا ہے تو اس کو مرنے دو، ہمیں کیا اس سے. ہم نے تو جو ہے اپنی جیبوں کو بھرنا ہے. ہم نے جو ہے جب میڈیکل ہے ہم نے ہمیں رشوت بھی دی ہے، اور اس کے بعد دوائی بھی 2 نمبر ہمیں کہا ہے کہ لکھ دے، ہم نے لکھ دینی ہے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو بہترین کار کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے گھر کو جانا ہے. اب بڑے جو ہے وہ بننا ہے، مطلب کہ بڑے لوگ بننا ہے. تو یہ بڑے لوگ بننے کی چاہت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، جس میں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے یہ لوگ کھیلتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور یہ ہمیشہ جو ہے یہ ایسے ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کی جو زندگیاں برباد ہو رہی ہے ڈیلی کی ڈیلی 2 نمبر دوائیوں سے. یا کہ جو میڈیکل ریپ بتاتے ہیں، ہمارے میڈیکل گریجویٹس ان کو لکھتے ہیں، تو جو ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. تو یہ وقتی طور پہ عیاشی ہے. وقتی طور پہ آپ کو یہ حج، عمرہ اور باہر کے ٹکٹ اور سیر اور اس قسم کے جتنے بھی کھانے آپ کھاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ 2 نمبری جو ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو دلی سکون نہیں کبھی مل سکتا. آپ وقتی طور پہ جو ہے وہ کرون بن گئے ہیں، آپ کو کرون پہنا دیا گیا ہے. آپ اس دولت کو، کل کو دولت کے توق جو ہے وہ آپ کے گلے میں ڈالے جائے گی. تو یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ کسی کی زندگی سے کھیلنا کتنا مشکل کام ہے. تو یہ زندگی سے کھیلنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے. تو آپ کسی کی زندگی سے مت کھیلیں. اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کاسٹ آف ونز لائف، اس کے جو ہے وہ کسی کی زندگی کی جو وہ آپ جو ہے وہ قیمتی زندگی جو ہے وہ، بے شک وہ غریب آدمی ہے، وہ آپ کے پاس آپ کی فیس نہیں دے سکتا، تو اس لیے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ آ گیا جہاں اس کو مفت دوائی کی ضرورت ہے. تو آپ کی زندگی اس سے نہ کھیلے. تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں میرے پاس جو سارا دل جو ہے وہ ہمارے بھائی جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. اور شروع میں جو ہے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اور بعد میں جب کیس خراب ہو جاتا ہے تو پھر حکیموں کے پاس آتے ہیں. تو 90% میرے پاس جو ہے وہ ایسے کیسز موجود ہیں جن کی بات میں جو ہے وہ آج کرنا چاہتا تھا، جس میں جو ہے آج ہمارا ٹاپک ہرنیا کے متعلق تھا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہرنیا کے بارے میں جو ہے وہ کل بات کریں گے. آج ہم پیٹ کے امراض، حکمت کے کمالات، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تو پیٹ کے امراض اور حکمت کے کمالات، اس کے بارے میں آج بات کر لیتے ہیں. تو کل ہم انشاءاللہ ہرنیوں کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو اس میں جو ہے 3-4 کیسز جو آج میرے پاس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ پیٹ کے امراض اور حکمت کے کمالات جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے. تو ایک عورت جو 4 ماہ سے جو ہے ہمارے بھائیوں سے جو ہے مختلف ہاسپٹلز کے اندر سے جو ہے وہ علاج کروا رہی تھی، اس کو ڈائریا جو ہے، ڈائسینٹری اور ڈائریا دونوں تھے. اس کو ہم جو ہے ظہیر کاذب اور ظہیر صادق کہتے ہیں. تو ظہیر صادق تھا اس کو بیسیکلی طور پر. تو ظہیر صادق جو ہے جس بندے کو جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں سنگرہنی بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے بھائیوں نے جو ہے وہ تمام قسم کے اینٹی فنگل اور اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ استعمال کروا کے جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی گئے انہوں نے جو ہے وہ نارمل فلورا کا اس کا بالکل بیڑا گرک کر دیا.
انتہائی زیادہ جو ہے وہ نارمل فلورا کو کل کر دیا. کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آلہ نہیں ہے ان کے پاس جس میں جو ہے وہ نارمل فلورا کو نہ کل کر سکے. تو 4 اینٹی بائیوٹک اور 4 اینٹی فنگل لگا کے جو ہے انہوں نے اس مریض کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا. تو وہ جب شروع میں تو لوگ ہمارے پاس آتے ہی نہیں 90%. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ میڈیکل سے ہم ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. فلاں اتنا بڑا جو ہے جس کے پاس 6 جو ہے پتہ نہیں کون سی ڈگری لکھی ہوئی ہے. تو مجھے تو ڈگریوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈگریاں کہاں سے آ جاتی ہے اور کیسے وہ بن جاتی ہے. کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کالج میں پڑھاتا ہے, کسی بھی جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جیسے بھی پڑھاتا ہے, تو وہ اتنا بڑا اس کے ساتھ پروفیسر لکھا ہوا ہے اور ساتھ ڈی ٹی 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 چی سی سی چی اور پی پی ڈی ڈی ڈا 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 ڈا. تو پتہ نہیں کون سی جو ہے اس کے ساتھ ڈگریاں جو ہے وہ کہاں سے مل جاتی ان لوگوں کو. مجھے تو وہ ڈگریوں کی کوئی آج تک سمجھ نہیں آئی. تو وہ ڈگریاں جو ہے ساتھ لکھی ہوئی ہے مطلب کہ جو ہے تو اور ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے 4 ہاسپٹل سے جو ہے جن کے میں نام لی پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی وہ جو ہے وہ ہو کے آ گئی. تو اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائی. تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ 4 ماہ سے میں جو ہے وہ انگریزی ادویات سے جو ہے وہ مختلف بڑے اس نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, اور فلاں جو ہے میڈیکل اسپیشلسٹ, چیسٹ اسپیشلسٹ, پتہ نہیں کون سے اسپیشلسٹ ساتھ لکھے ہوئے تھے ان کے جو ہے وہ اتنی بڑی فائل لے کے آئی میرے پاس. تو یہ میں جو ہے یہ مختلف 4 ہاسپٹل سے اور 10 ڈاکٹروں سے میں جو ہے وہ علاج کروا چکی ہوں. تو میں نے ذہین صادق اس کو جو ہے یہ لکھ کے تو اس کو جو ہے یہ بالکل 2 چیزیں اس کو دی. تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ شفا دے دی. اس کو ساتھ جو ہے وہ ابال کے پانی پینے کو کہا, الائچی سونف پودینہ ڈال کے اس کو پانی پینے کو کہا, اور ساتھ جو ہے اس کے جو ہے وجود سنگدانہ مرغ اور جوارہ شنر ہے. یہ نسخہ اس کو تجویز کیا. تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے کرم کیا. اس کو جو 10 پیچز جو ہے رات دن اس کو, ابھی وہ کھانا کھاتی تھی تو بھاگ کے جو ہے وہ واش روم چلی جاتی تھی. تو اب ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے وہ دن میں 1 یا 2 دفعہ اس کو جو ہے یہ موشن آتا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے اللہ نے جو ہے وہ کرم کر دیا اور اس پہ رحمتیں ہو گئی. یہ سارا جو ہے وہ حکمت کے کمالات اللہ نے دیے ہیں. اللہ نے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شفا رکھی ہے. تو ہمارے بہت سے جو ہے وہ حضرات جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں ان سے تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کو قبول کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تھیوری کے مطابق ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کا جو ہے تشخیص کر کے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اسی طریقہ سے بہت سے کیسز جو ہے وہ سارا دن آتے رہتے ہیں. چھوٹا بچہ ایک آیا میرے پاس, اس کو پیچز تھے اور کیب وغیرہ نہیں رک رہی تھی. تو بالکل جو ہے وہ 1-1.5 سال کی اس کی عمر تھی. تو میں نے اس کو والدہ کو پوچھا کہ دودھ کون سا پیتا ہے جی. شروع سے اس کو جو ہے ڈبے کا دودھ لگایا ہوا ہے جی. ابھی جو گائے بھینس کا دودھ اس کو دے دیتے ہیں اور یہی دودھ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں جی. بچہ جو ہے ابھی تک اس کو جو ہے شروع سے لے کے 1.5 سال کا ہو گیا, اس کو پیچس ہی نہیں ٹھیک ہوتے جی. پیٹ خراب ہی رہتا ہے اس کا. دودھ بھی بڑے بدل کے دیکھے, 10 جو ہے ڈبے چینج کر کے دیے جی, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اللہ کی رحمت سے صفوف چٹکی اس کو جو ہے وہ 3 دن سے رکھلائی. تو اللہ نے اس کو جو ہے بچے کو جو ہے وہ صحت مند کر دیا. اس کے پیچس بہتر ہو گئے, کہہ رک گئی. اور میں نے صرف جو ہے وہ کہا کہ اس کو پانی ابال کے دینا ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ نے الائچی سونف پودینہ ڈال کے یہی اس کو پانی دینا ہے. اور ڈبے کا دودھ اگر دینا ہے تو کوشش کرے کہ وہ نہ دیں, گائے کا دودھ اس کو دیں اور اس میں آدھا پانی اور آدھا جو ہے دودھ ملا کے دیں, تاکہ بچے کا جو پیٹ کیونکہ کمزور ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ حالتیں کمزور ہوتی ہیں, وہ دودھ کو جذب نہیں کر سکتی, اسی لیے وہ کہہ بھی کر دیتی ہیں اور بچے جو ہے وہ پیچس بھی کر رہا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ آپ یہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا دی. اسی طریقہ سے آج کے کیسز کچھ میں جو ہے وہ آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں.
تو مطلب یہ کہ ہمارے جو ہے بھائی جو جب کیس کو خراب کر دیتے ہیں تو اس وقت پھر وہ حکیموں کے پیچھے آتے ہیں، تو حکیموں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے دیتے ہیں۔ تو اکثر کیسز جو ہے یہ الرجک کا کیس جتنے بھی ہوتے ہیں مطلب جو ہے ان کی ادویات سے 90% لوگوں کو آج کل الرجی ہو رہی ہے، مطلب ان کو ریشز ہو رہے ہیں جسم پہ۔ آج ایک عورت بزرگ آئی میرے پاس، تو اس کو جو ہے دفڑ یا شپاکی جس کے اوپر پورے جسم کے اوپر جو ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مطلب کہ جو ہے وہ میں نے اتنی زیادہ اینٹی الرجک دوائیاں کھائی ہیں، لیکن یہ چھپاکی کا مجھے جو ہے اس کے پاس تقریباً 20-25 جو ہے ڈاکٹروں کے نسخے بھی تھے، اور اس کے پاس جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ایول سے لے کے جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ ایٹریکس اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ کہتے ہیں 4 ٹیکے جو ہے وہ میں اکثر جو ہے وہ لگواتی ہوں، تو وقتی طور پہ مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر مجھے وہی جو ہے وہ حالات ہو جاتے ہیں، پھر دپڑ نکل آتے ہیں۔ تو میں جو ہے وہ مجھے کوئی سکون نہیں مل رہا کسی صورت میں بھی۔ تو اس نے مجھے پیار بھی دیا اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش آئی میرے ساتھ۔ تو میں نے اس کو جو ہے الرجیسک سفوف جو ہے تشخیص کیا، اور ساتھ جو ہے میں نے طریف الکشریزی رات کو سوتے وقت، اور ساتھ اس کے جو ہے اناب ایک پاؤ جو ہے اس کو تجویز کیے۔ تو اللہ کی رحمت سے وہ ماشاءاللہ کافی بہتر جو ہے نیکسٹ ڈے آئی۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہا کہ میں سکول سے پہلی دفعہ جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد پہلی دفعہ میں سکول سے سوئی ہوئی ہوں۔ اسی طرح سے آج ایک اور پیشنٹ جو ہے جس کا ٹی ایچ ایس جو ہے وہ بہت کم تھا، تھائیرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اس کا بہت کم تھا۔ میں نے کہا بھی تم کہتے جی کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے حکیم صاحب؟ میں نے کہا بھی میری تعلیم آپ کے ڈاکٹر سے ڈبل ہے، تو میں اس کی تشخیص بھی کر سکتا ہوں اور اس کی علامات بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو میں نے اس کو جب بتایا کہ یہ اس کی علامات ہے، جسم کامتا ہے، ایسے یہ سوچتی ہے عورت جو ہے، اور سوچ کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ تھائیرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو بھوک نہیں لگتی۔ میں نے جو کیونکہ ہم نے ہارمون سارے پڑھے ہیں اور تفصیل سے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو سارا جو ہے تفصیل سے بتایا کہ تمہارا جسم ایسے کامتا ہے، تریلی آتی ہے، یہ ہوتا ہے، تمام اس کو جو ہے تھائیرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کی کمی کی علامات بتائی۔ تو اس کا خاوند بہت متاثر ہوا کہ ایک حکیم کا اتنا زیادہ نالج۔ تو میں نے کہا اگر میں یہ تشخیص کر سکتا ہوں تو میں اس کا علاج بھی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے دوائی لی، اور مجھے امید ہے کہ وہ کافی حد تک انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد ایک بابا جی کا کیس ہے جس کو میں بڑا مطلب حیران ہوا۔ بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بلال وارڈ میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جس کو لائٹ 2 بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ میں آج کل بیٹھتا ہوں۔ تو بابا جی تشریف لائے تو ان کے پاس جو ہے وہ 6 پرچیاں تھیں۔ اس نے کہ حکیم صاحب آپ موروں کا علاج کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہمارے پاس تو موروں کا علاج ہے۔ اور اس نے پہلے مجھے پرچیاں نہیں دکھائی کہ میں کون سے ڈاکٹروں سے یا کون سے جگہ سے جو ہو کے آیا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ حکیم صاحب آپ موروں کا علاج کر سکتے ہیں؟ میں کہا ہاں جی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس حجامہ کا طریقہ ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس بیلٹ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اور بہت سے طریقے ہیں۔ ہم ہاتھ سے بھی جو ہے وہ مورے کو سیٹ کر لیتے ہیں اور علاج بالزد کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھوں سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، آکوپنکچر سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس کا پرابلم ہو ہم اس کو حل کر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ موروں کی شفا ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جو ہے مجھے جیب سے جو ہے پرچیاں جو ہے نکالنی شروع کی۔ تو پہلی پرچی جو ہے وہ دل کی امراض، اس نے کہا جی مجھے دل کی تکلیف بھی ہے، اور یہ معدہ کے ساتھ جو ہے وہ درد ہوتی ہے، اور
مجھے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہے، گیس رہتی ہے، تو یہ میں نے دل والے ڈاکٹر کو دکھائی ہے. تو دل والے ڈاکٹر نے جو ہے اس کی جو ہے وہ اپنی دوائی اس کو تجویز کر دی. اب دوسری پرچی میں نے دیکھی تو وہ اس نے کہا کہ یہ میں نے میدا والے ڈاکٹر کو دکھائی ہے، اور میدا والے ڈاکٹر نے بھی جو ہے یہ اس کو تجویز کر دی مطلب جو ہے دوائی. اور تیسری پرچی اس نے جو کہا کہ میں جو ہے یہ کمر میں میرے جو ہے وہ مورے ہلے ہوئے ہیں، اس کا درد ہے، تو میں نے یہ پرچی جو ہے وہ اس صاحب کو دکھائی ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ بور لگا کے وہ جو ڈائکلو شائکلو جو بھی وہ کورسٹول ٹائپ اور یہ پیراسٹامول جو جگر کو خراب کرتی ہے، تو اس قسم کی ساری دوائیاں جو اس کے اوپر بور لگا کے انہوں نے جو ہے دی ہوئی تھی. چوتھی پرچی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ میدا کے ڈاکٹر کو دکھائی تھی، تو میدے والے نے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے یہ تمام ادویات جو ہے وہ ان کی جو بھی ادویات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ان کو لکھ کے دی ہوئی تھی. اور پانچویں پرچی جو ہے اس نے جوڑوں والے ڈاکٹر کو دکھائی ہوئی تھی، تو جوڑوں والے ڈاکٹر نے بھی جو ہے وہ اپنی تمام مطلب جو ہے وہ ایفیشنسی کے بعد جو ہے اس نے یہ تمام قسم کے جو ہے اس نے اپنی جو ہے وہ تمام ادویات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی. اور چھٹی پرچی جو ہے وہ سکن والے کو اس نے دکھائی ہوئی تھی، مجھے سکن کی الرجی بھی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سکن والے نے بھی جو ہے وہ اپنی دوائیاں جو ہے وہ تجویز کی ہوئی تھی. تو ساتویں پرچی جو ہے اس نے چیسٹ والے کو دکھائی ہوئی تھی، تو چیسٹ والے نے بھی جو ہے وہ اپنی ادویات جو ہے وہ تجویز کی ہوئی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کھانسی وغیرہ کی دوائی جو ہے اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. تو اس طریقہ سے اس نے 7 لوگوں کو صبح سے وہ کہتا ہے جی میں آیا ہوا ہوں اور 7 ڈاکٹروں سے میں جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروا رہے ہوں. 7 نے مختلف دوائیاں جو ہے تجویز کی ہوئی، اس کو 7 پرچیاں اس کے پاس الگ الگ تھی. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میں نے کہا یار بابا جی تو آپ ایک ہی حکیم سے ایک ہی قسم کی دوائی کھائیں، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. وہ کہتا واقعی آپ یہ سارے کر لیں گے اتنے زیادہ مجھے مسئلے جو ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ ایک ہی آپ کا جسم ایک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہزاروں ڈاکٹروں میں ایک حکیم ہے. مذاق میں تھوڑی سی میں نے اس سے بات کی کہ ہزاروں ڈاکٹروں میں ایک حکیم ہے، تو اس لیے ایک حکیم سے جو ہے وہ ایک ہی دوائی آپ تجویز کروائے. یہ آپ کتنی زیادہ دوائیاں کھا لیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دل کی دوائی بھی کھائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی بھی کھائیں گے، اس کے بعد کمر درد کی دوائی بھی کھائیں گے، معدے کی دوائی بھی کھائیں گے، جوڑوں کے درد کی دوائی بھی کھائیں گے، اور الرجی کی دوائی بھی کھائیں گے. تو آپ تو پورا ہاسپٹل ہی بن چکے ہیں. تو اتنی زیادہ دوائیاں کھا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کارڈیالوجی سے میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں، تو مستقل دوائیوں پہ لگے ہوئے 4 سال 5 سال 6 سال سے وہ لگے ہوئے. میرے پاس ایک عورت آئی، وہ کہتے جی کہ پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ دل کا مجھے مسئلہ ہے، کارڈیالوجی والے کہہ رہے تھے. کلثوم نامی عورت تھی، میں نے نام تو نہیں چلے لینا تھا. تو مجھے جو ہے کارڈیالوجی والوں نے 8 سال دوائی کھلائی. تو آپ وہی کہتے ہیں کہ تمہیں تو دل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. 8 سال دوائی کھلانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو دل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا میڈیکل کا حال ہے. تو اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ کرم کرے اور رحمت کرے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی جیبوں سے بھرنے سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے وہ مریضوں کا صحیح معنوں میں علاج کریں. اور دیکھیں جسم ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ تمام قوتیں پیدا کی ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ علاج کریں اور صحیح معنوں میں تشخیص کر کے جو ہے اس کا علاج کریں. ہمارے اکثر جو ہے یہ آخر میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دوائی لکھ کے دیتے جا رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہمارے جو ہے وہ ہاؤس آفیسرز بھی ہے، وہ دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں سارا دن. کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ مریض کو جو ہے کچھ ایسی چیزیں بھی بتا دے کہ وہ جو ہے وہ کرنے سے اس کا جو ہے وہ مکمل آرام ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے جو ہے وہ اپنا آج کا جو ہے وہ کام ختم کرتے ہیں ہم.
کہ دیکھیں خارش کے ہمیں الرجی کے جو مریض آتے ہیں جس میں اسکیبیز کے مریض آتے ہیں، اسکیبیز جو ہے وہ مائٹ جراثیم کی وجہ سے، تو مائٹ جراثیم جو ہے وہ جو بھی آپ دوائی دیں گے اس سے وقتی طور پہ جو ہے وہ آپ کی دوائی سے جو ہے وہ اس کو سکون محسوس کرے گا، لیکن بعد میں پھر دوبارہ جو ہے وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 16، 16 سے 32 اور ہزاروں کی تعداد اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیوں کے لیے اور دوستوں کے لیے خاص طور پہ، تو جب تک آپ اس کو صفائی کے متعلق نہیں بتائیں گے، صفائی کیسے کرنی ہے، تو وہ جراثیم ختم نہیں ہوگا۔ صفائی کیسے کرنی ہے تو یہ ہمارے بھائیوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان کو بتائے، تو اکثر میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان کو جو ہے تفصیل سے یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں کپڑے ڈال کے دونوں طرف سے استری کر کے اپنی چادر، تولیہ اور سب کچھ جو ہے وہ استری کر کے پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ دھوپ میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ پہننا ہے دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقہ سے آپ کو نجات دے گا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے 3 ماہ ہو گئے مجھے خارش، میں اس سے بی بی سے پوچھتا ہوں یا بھائی سے پوچھتا ہوں، بھائی تو تمہیں آرام کیوں نہیں آیا، اس کا جواب دو مجھے، میں نے جی فلاں سے کھلائی دوائی، فلاں سے دوائی کھلائی، آرام کیوں نہیں آیا؟ جب میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی کہ اللہ کی رضا، جی اللہ کو پتا ہوگا کیوں نہیں آرام ہے۔ میں نے کہا نہیں تمہیں بھی پتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں آرام آتا ہے۔ اصل میں تمہیں جو ہے کسی نے یہ گائیڈ ہی نہیں کیا کہ تم نے ابلتے ہوئے پانی میں کپڑے ڈال کے دونوں طرف سے استری کر کے اس جراثیم کو ختم کرنا ہے۔ اگر یہ جس جراثیم جو ہے وہ ایک کور کے اندر بھی رہ گیا ایک جراثیم، تو یہ پھر 1 سے جو ہے وہ 10 ہو جائیں گے، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ اور پھر کئی لاکھ۔ تو اس طریقہ سے جب تک جراثیم کو ہم مارتے نہیں ہیں، اس کو صحیح معنوں میں جو ہے اس کا ٹریٹ نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے شفا ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ تو اس طریقے سے بھائیوں سے گزارش ہے اور اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو جو ہے صفائی کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کریں۔ آدھی بیماری جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آدھا جہاد آپ نے کرنا ہے اور دوائی کا کام میرا ہے، صفائی کا کام آپ کا ہے، تو اللہ ان کو شفائی کاملہ دے دیتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں، تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے مزید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرے دوستوں اور بھائیوں کا۔